بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون یہ وہی ہیں جنہوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون سو نہ ہوگا ان پر عذاب نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پیدر پہ بھیجے ان کے پیچھے رسول وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہم نے دیے عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے کو معجزے صریح وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور قوت دی اس کو روح پاک سے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 86، 87 اور 88 نمبر آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ آیت جو ہے گزشتہ مجلس میں جو آیت پڑھی گئی یعنی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور اس کے بعد کی آیت ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ، ان دو آیتوں کا تتمہ اور اسے کمپلیٹ کرنے والی آیت ہے۔ اوپر کی دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں یعنی ایسے اعمال کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق بن سکتے تھے، اور چونکہ وہ اعمال ان کو جنت تک پہنچانے والے تھے اس لیے ان کو نعمت قرار دیا گیا، ان کو نعمت کہا گیا، مگر ان لوگوں نے ان اعمال پر جو باتیں ان کو کہی گئیں ان احکامات پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو اختیار کیا، گویا آخرت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور دنیاوی زندگی کو ان لوگوں نے ترجیح دی، ان احکام پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو ان پر قیامت کے دن عذاب کم نہیں کیا جائے گا
اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدنا، اس طرح کی باتیں دوسری آیات میں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اور آپ مسلمان ہیں، مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کتنا سرمایہ لے کر کے دنیا میں آیا ہے اور وہ کب تک دنیا میں رہے گا اور کب پتہ نہیں دنیا سے اچانک اسے جانے کا بلاوا آ جائے۔ چونکہ اسے دنیا سے جانے کا کسی بھی وقت اندیشہ اور خوف دامنگیر رہتا ہے، اس لیے یہاں کی خوشیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ پتہ نہیں کب یہ خوشی ختم ہو جائے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ موت کی وجہ سے یہاں کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ یہاں جو بھی خوشی ملے گی، جو بھی فائدے کی چیز ملے گی وہ عارضی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی بڑے جگہ کی ملازمت ملی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ تا حین حیات آپ اپنے پورے لائف ٹائم وہاں رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ذرا معاملات میں ذرا آگے پیچھے ہوا باہر کر دیے جاتے ہیں، ذرا اپنے سے اوپر والے کے ساتھ کھٹپٹ ہوئی باہر کر دیے گئے۔ نعمتیں دنیا کی مال دولت تو مل ہی رہی ہے لیکن استعمال نہیں کر پا رہا ہے۔ پیسے مل رہے ہیں، خوب پیسے کما رہا ہے، تجارت اچھی ہے، بلند درجے کی تجارت ہے، اچھی خاصی تجارت ہے، خوب پیسے مل رہے ہیں، اولاد بھی خوشحال زندگی گزار رہی، سب کچھ ہے، لیکن ایسی بیماریاں ہیں کہ جو دولت کما رہا ہے اس سے کھا نہیں پا رہا ہے۔ کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے پروگراموں میں جاتے ہیں، وہاں اچھے عمدے کھانے وہاں لگائے جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو گاڑی چلانے والا ان کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ ان عمدہ کھانے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو آقا جو ہوتا ہے بڑی بڑی کاروں میں جا کر کے وہاں پہنچتا ہے، وہ احتیاط والا کھانا کھاتا ہے، نہیں مجھے فلاں سے پرہیز ہے۔ دنیا بھر کی بیماریاں اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ اللہ نے دنیا کی نعمتیں دے دی لیکن صحت کی نعمت سے محروم ہے۔ دنیا کی زندگی ہی کیا ہے کہ ایک نعمت ہے تو دوسری نہیں، دوسری ہے تو تیسری نہیں، مال ہے تو دولت ہے تو سکون نہیں، سب کچھ ہے، اولاد نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں اولاد نہیں ہے، دنیا بھر کی دولت اللہ نے دے رکھی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد ہے فرما بردار نہیں، ناک میں دم کر رہی ہے، فرما بردار اولاد بھی ہے لیکن اولادوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، یا آپ کے بعد آپ کے کاروبار کو سنبھالنے کا ان کے اندر سلیقہ نہیں ہے، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیش کی زندگی عطا بھی فرما دیتے ہیں تو بھی سکون نہیں ہوتا ہے، اس خوشی میں کچھ نہ کچھ کمی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس لیے اصل زندگی تو انسان کے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی عارضی زندگی یہ ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس میں ملنے والی راحت کامل راحت نہیں، مکمل خوشی اس میں نہیں ہے، ایک ملی تو دوسری نہیں، دوسری ملی تو تیسری نہیں، اور ہر خوشی کے پیچھے اس کے ختم ہو جانے کا اندیشہ، یا تو اس نعمت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے یا اپنی موت کی وجہ سے۔ لیکن آخرت کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسی ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ وہ وہاں کی خوشیاں کبھی مقدر نہیں ہوں گی، کبھی میلی نہیں ہوں گی، وہاں کی خوشیاں ہمیشہ رہیں گی۔ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جسے جو خوشی مل گئی اس سے چھننے کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک سے ایک نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا اور آخرت کو اپنی دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر لینا یہ بیوقوفی ہے۔ یہ کام یہودیوں نے کیا، ہم مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، جیسے اجنبی آدمی ہو۔ کوئی اجنبی آدمی آیا آپ کے علاقے میں، اسے رہنا ہے 2 دن، اسے رہنا ہے 4 دن، وہ یہاں فلیٹ خریدنے کی بات نہیں کرے گا۔ وہ جس کمرے میں رہ رہا ہے وہ سوچے گا یہاں 2 دن تو ایسے ہی کٹ جائیں گے، دن بھر تو کام رہے گا، رات کو تھوڑی دیر سونا ہے، مچھر وغیرہ کی پریشانی نہ رہے تو بس ہے، ٹھیک ہے، یہاں کیا اے سی ویسی کا میں انتظام کروں؟ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا ہوں، بس وہ مقصد مجھے پورا ہو جائے، مجھے چلنا ہے، اسے آگے چلنے ہی کی ہمیشہ فکر رہے گی۔ وہ عارضی طور پر جہاں پہنچا ہے وہ اسے خوشگوار بنانے کی کبھی کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، یا فرمایا او عابر سبیل، یا راستہ چلتا مسافر ہو، راستہ چلتا ہوا مسافر۔ ابھی پہنچے ہم لوگ، اب جانا ہے ہمیں دلی کو، اب پہنچے اسٹیشن مدراس اسٹیشن پہنچ کر کے وہاں یہ نہیں دیکھیں گے ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، آدھا گھنٹے کے لیے، وہاں یہ نہیں کریں گے کہ بھائی وہاں ویٹنگ ہال میں برابر پنکھے ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو کسی کو بول کر کے انتظام کرو، آدھا گھنٹہ ہمیں وہاں رہنا ہے اور وہاں ہمارے لیے حال اچھی طریقے سے سجایا جائے۔ یہ کوئی بھی عقل مند انسان نہیں کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جہاں پہنچنا ہے، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے، میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو فرمایا او کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی آدمی ہو، مسافر ہو، یا راستہ چلتا آدمی ہو۔ اور فرمایا دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا دار من لا دار له، دنیا اس کے لیے ہے جس کے لیے کوئی دار نہ ہو، جس کے لیے کوئی گھر نہ ہو۔ ہم مسلمانوں کا آخرت اصلی گھر ہے، اصلی ٹھکانہ ہے۔ فرمایا الدنیا دار من لا دار له، دنیا کو وہی شخص سب کچھ سمجھے گا جسے آخرت کا گھر جس کے لیے نہ ہو۔ اور فرمایا ومال من لا مال له، اور آخرت میں جس کے لیے کوئی مال نہ ہو، جس نے آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ جمع نہ کیا ہو، وہی یہ سمجھے گا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ ومال من لا مال له، اور فرمایا ولها یجمع من لا عقل له، اور دنیا کی زندگی کے لیے مال اکٹھا وہی کرتا ہے جس کی کوئی عقل نہ ہو، جو ناسمجھ ہو۔ ناسمجھ انسان ہی دنیاوی ساز و سامان کے لیے بہت زوردار کی تیاری کرے گا۔ عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا حدیث میں دوسری جگہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور ما بعد الموت، آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو یہ اصل ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے۔ جو آدمی آخرت کو سنوارنے کے پیچھے رہے گا ہم اس کی آخرت بھی سنواریں گے، اسے دنیا میں بھی عطا کریں گے، دنیا بھی دیں گے، آخرت تو دیں گے ہی، دنیا بھی دیں گے۔ وہ آخرت کا طالب ہے، سچ بولتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، مال میں کھوٹ نہیں ملاتا۔ اب جو آدمی یہ سارے کام اس لیے کرتا ہے تاکہ آخرت اس کی بنے۔ لیکن آپ دیکھیں جو آدمی وعدے کا پکا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، اس کی دنیا بھی اچھی چلتی ہے، اس کا کاروبار بھی اچھا چلتا ہے۔ جو امانت دار ہو اس نے امانت داری اختیار کی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے بڑا امین آدمی ہے، بڑا امین ہے، بڑا سچا ہے۔ تو جو آدمی آخرت کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سنوار دیتے ہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا جسے صرف دنیا ہی کی پڑی ہوگی، فرماتے ہیں ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، ہم دنیا تو دے دیں گے، وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور اسے آخرت میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اسے کچھ نہیں دیا جائے گا، آخرت میں وہ محروم رہے گا۔
صرف دنیا 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 کر کے جو بندہ رہے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ لیکن یہود یہ تھے کہ ان لوگوں نے اللہ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھی اسے ٹھکرایا۔ اللہ نے جنت جیسی نعمت تک پہنچنے کے لیے دنیا میں جو اعمال نعمت کے طور پر انہیں عطا فرمائے تھے اسے ان لوگوں نے ٹھکرایا، اس کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو اختیار کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ان کے عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا عذاب دیں گے اور ان کے مدد کو چھوڑ دیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے ان کے بعد رسول بہت سارے پیچھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتے رہے، بھیجتے رہے، انبیاء کرام مسلسل آتے رہے۔ انبیاء کرام کا مسلسل دنیا میں آنا اور راہ راست سے ہٹے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ یعنی جو بھٹکے ہوئوں کو صحیح راستہ دکھلانا ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں میں ان کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کو اور نعمتیں جو دی گئیں، ایک نعمت ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں مسلسل انبیاء کرام پے در پہ بھیجتے رہے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوشع ابن نون، بہت سارے انبیاء کرام، حضرت عزیر علیہم السلام، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ یہاں دو نبیوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی، انہیں تقویت پہنچائی روح القدس کے ذریعے سے، پاکیزہ روح کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائے، بہت سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مختصر مدت کے لیے دنیا میں رہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ کنواری عورت سے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ پہلا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے گہوارے میں ان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ ابھی گہوارے میں تھے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے، جھولے میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کی، ان کے خلاف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو بغیر شوہر کے حمل قرار پا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے خلاف لوگوں نے ایسی ویسی باتیں کرنا شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف اور اپنی ماں کے حق میں گواہی دی۔ تو یہ ایک دوسرا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور معجزات ان کی زندگی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گارے سے، چکنی مٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل میں کوئی چیز بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس پر پھونکتے تھے اور وہ زندہ چڑیا بن کر کے اڑ جاتی تھی۔ یہ ایک معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح کوئی مادرزاد نابینا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ لاتے تھے ان کو، ان کی آنکھ پر حضرت ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی تھی۔ حالانکہ جو نابینا یعنی جس کی بینائی کا ختم ہونا طاری ہو، فطری نہ ہو، یعنی کسی وجہ سے کسی کی بینائی پر
اثر پڑا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے، دنیا یہ طب یہ کہتی ہے، ماہر طب کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے کہ کسی خارجی وجہ سے بعد میں چل کر کے کسی کی بینائی کم پڑ گئی، دھیمی پڑ گئی یا ختم ہو گئی، اس کا علاج ممکن ہے۔ جو مادرزاد نابینا ہے اس کا علاج سے دنیا ہاتھ اٹھا لیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت عطا فرمائی بطور معجزے کے کہ وہ مادرزاد نابینا کی آنکھ میں ہاتھ پھیرتے تھے اور اسے بینائی لوٹاتی تھی۔ اسی طرح برس کے مریض جو ہوتے تھے، جن کے چہرے پر، ہاتھوں پر، بدن کے کئی حصوں پر سفید داغ پیدا ہو جاتے تھے، یہ ایک طرح کا عیب ہوتا تھا، باقی مریض کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ اس کی شکل میں فرق پڑ گیا۔ بہت سے لوگ اس میں اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ویسا ورنہ تو کوئی خراب قسم کا مرض نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چمڑے میں ایک طرح کا فرق آ گیا ہے، کوئی خاص قسم کی بڑی بیماری نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے بہت ہی کلفت محسوس کرتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی اس زمانے میں ہو سکتا ہے لا علاج مرض رہا ہو، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بطور معجزے کے اللہ نے اس کا شفا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رکھا ہو۔ جس پر برس کا جو مریض ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے اچھا کر دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں، اس ترقی یافتہ دور میں اس کا علاج ممکن ہو، اس زمانے میں وہ ایک لا علاج مرض ثابت رہا ہو۔ اسی طرح کوئی مردہ ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح لوگ گھر میں کچھ کھا کر کے آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر جانے کے، یعنی بغیر ان لوگوں کے بتائے ہوئے یا کوئی خارجی طریقے سے ان کو معلوم ہوئے، بغیر وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تم آج فلاں چیز کھا کر کے آئے ہو، یہ بتا دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمیں آسمان سے دسترخوان اتاریے۔ کاہے کے لیے؟ معجزے کے طور پر اتارنے کی انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اتارا، یہ بھی ایک معجزہ ان کا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر لوگوں نے بہت طرح کے ظلم کیے، آگے چل کر کے وہ باتیں آئیں گی۔ تو زندہ حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان میں۔ قرآن کی دوسری آیتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ عام طور سے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے پوری انسانیت کے بدلے میں انہوں نے اپنی جان دے کر کے ساری انسانیت کو انہوں نے بے گناہ کر دیا۔ جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، جو عیسائی مذہب کو قبول کرے گا، اگر وہ عیسائی مذہب قبول کر لیتا ہے تو ان کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے گناہوں کی معافی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، وہ خود قتل ہو گئے۔ اب جو بھی عیسائی گناہ کرے گا وہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، ولکن شبہ لہم، اتنی بات ہوئی تھی کہ انہی مخالفین میں سے ایک کو حضرت عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی، ایک میں لوگوں نے اسے چڑھا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اسے سولی پہ لٹکا دیا۔ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، حالانکہ حقیقت کے خلاف تھا وہ۔ تو یہ معجزہ یہ ہے کہ زندہ حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اسی طرح ایک معجزہ یہ ہوگا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آسمان سے تشریف لائیں گے اور ادھیڑ عمر کی حالت میں تشریف لائیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، جوان بھی نہیں ہوں گے، دونوں کے درمیان میں ہوں گے، جوان بھی نہیں ہوں گے، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، ادھیڑ عمر کی حالت میں، جیسے 40-50 سال کی درمیان کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تو اس حالت میں وہ دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزات کے ذریعے سے، بینات کے ذریعے سے ہم نے
بہت سارے بینات ہم نے عطا کی، اور حضرت روح القدس کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے پہنچے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان پر حضرت مریم علیہ السلام کے پر ڈالی گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ڈالی گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں حفاظت کے لیے، اور پھر جب مخالفین نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی، اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے ان کو بچایا تھا۔ تو مختلف موقعوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کی تائید کی گئی، تقویت پہنچائی گئی۔ فرماتے ہیں افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ یہود جو تھے ان لوگوں کی ایک نازیبا حرکت یہ تھی، ان لوگوں کے غلط کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ جو چیز ان کو پسند نہیں آتا تھا اس بارے میں نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے۔ آج بھی ہم لوگ یہودیوں کی عادت آج بھی ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے کہ حق بات جب کوئی کہتا ہے تو اس کی تکذیب کر دی جاتی ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی حق بات کہنے والا کہتا ہے، آپ کو پسند نہ آئے، آپ کو نہ بھائے، آپ چھوڑ دیجئے اس پر عمل کرنا۔ کوئی ضروری نہیں، کوئی ٹھوستا نہیں ہے آپ کے دل میں لا کر کے، آپ کو مجبور نہیں کر رہا ہے کوئی بھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، داڑھی کے مسئلے میں کوئی بول دیا تو بس اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، نمازوں میں کرسیوں میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں کوئی بول دیا اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی حق بات کہتا ہے، اسے کیا پڑی ہے؟ نہ اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ اپنی آخرت کے لیے کہہ رہا ہے۔ جو حق ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ کوئی بھی عالم ہے، حق بات جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے، امت کو چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ اگر تمہیں عمل نہیں کرنا ہے تو نہ کیجئے، اللہ کے پاس جواب دے دیجئے، لیکن یہ ہے کہ خلاف میں کھڑے ہو جانا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی، بلکہ بہت آگے بڑھ کر کے ان لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا قتل بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے بما لا تهوى انفسکم، یعنی ان کے دلوں کو بھاتا نہیں تھا، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایسی سخت باتیں یہ آسمانی باتیں لا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے دل اسے قبول نہیں کرتے ہیں، بس جھٹلاؤ اسے، یا بہت زیادہ تشہیر کرتا ہے، زیادہ بولتا ہے تو اسے قتل کرو۔ ان لوگوں نے باقاعدہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ تو فرماتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کا، انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جماعت کا تم لوگوں نے قتل کیا، اور ایک بڑی جماعت کی تم نے تکذیب کی، جھٹلایا۔ اور فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے تھے وہ لوگ، یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، انبیاء کی تکذیب اور ان کے قتل کی وجہ سے اللہ نے تمہارے کفر کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے دلوں پر پردہ ڈال دیا، تمہارے اندر سے حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی۔ چنانچہ کچھ ہی لوگ تھے تم میں ایمان لانے والے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ تو بزرگان محترم، ان آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں آخرت کی زندگی جو اصل اور ابد الآباد زندگی ہے اسے ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ دنیا آخرت دونوں ایک ساتھ مل جائے ہو نہیں سکتا ہے، یعنی دنیا کی لذتیں بھی مل جائے، آخرت کی لذتیں بھی مل جائے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا۔ روزہ ہے، بھوکے رہنا ہے، شہوتوں کو پورے کرے بغیر رہنا ہے، اسی طرح حلال و حرام کے باڑ لگا دیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، پابندیاں ہیں، سود نہیں لے سکتے ہیں، شراب اور مستی میں نہیں رہ سکتے ہیں، پابندیاں ہیں، اس کے پیچھے جنت ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، اور فرمایا وحفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں، من چاہی زندگی کے پیچھے جہنم ہے، رب چاہی زندگی کے پیچھے جنت ہے۔ تو
تو دنیا کی لذت بھی مل جائے کسی کو، آخرت بھی لذت بھی مل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخرت کی لذت کو اختیار کیجئے، دنیا کی لذتیں آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے آئیں گی۔ تو دونوں چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے جو انبیاء کے وارثین کہلاتے ہیں، حضرات علماء اکرام، دین کی جو باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، انہیں آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں مانیں۔ اگر آپ کا دل نہیں کرتا ہے، آپ اسے مانتے نہیں ہیں، تو جھٹلائیے گا نہیں، اسے ان کی تکذیب نہ کیجیے اور ان کو تکلیف پہنچانے کے پیچھے نہ رہیے گا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ جو انجام یہودیوں کے ساتھ ہوا، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دلوں میں گویا کہ پردہ ہے ان کی جھٹلانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔